اب یہ بلوغت جو ہے وہ شرط ہے، عمر شرط نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو نظریاتی کونسل ہے جب اس نے مسترد کر دیا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سحر کامران صاحبہ بتائیے۔ جی نادیہ، سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کی ضرور وضاحت کروں گی۔ میں نے آپ کو بھی، چونکہ وہ فتویٰ ایجپٹ کے امبیسڈر نے مجھے بائی نیم بھیجا تھا، اور دس واز وین آئی کنسلٹیڈ OIC، آئی کنسلٹیڈ ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز۔ پہلی چیز تو یہ کہ چلیں ہم اس تمام بحث کو چھوڑ دیں۔ میں یہ کہوں گی کہ میں آپ کو بھیجا بھی ہے، میں یہ کہوں گی کہ میں سورہ نساء کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 4.6، قرآن it's marriageable age to mature and sound judgment، یعنی اس میں یہ بیسکلی وہ یتیموں کے مال کو حوالے کرنے کے سے مطابق جو ہے وہ قرآن کی سورہ ہے، جس آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ یتیموں کو ان کا مال اس وقت دے دیں when they reach the marriageable age، اور marriageable age کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ساؤنڈ ان ججمنٹ اینڈ میچورٹی، یعنی وہ اپنا فیصلہ کرنے میں اور ان کا ذہنی شعور ایسا ہو۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ 18 سال سے پہلے گاڑی نہیں چلا سکتا کیونکہ وہ اتنا میچور اور اتنا باشعور نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو شادی جو ہے دنیا کا سب سے اہم اور سب سے جو ہے اہم رسپانسبلٹی اور کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے، کنسنٹ ہے لڑکی اور لڑکے کی، جو کہ سوچ میں بالغ ہوں، جن کی شعور ہو اور وزڈم ہو بہتر فیصلے کرنے کا اور ذمہ داری اٹھانے کا۔ اور اگر وہ اس عمر سے کم ہے تو کیا کل آپ 10 سال کے ہر بچے کو لائسنس دے دیں گے کہ جی وہ تو گاڑی چلانا جانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دیکھیں قوانین ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے کہ جی سورج صبح نیزے پہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں نے اوقات جو ہے متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر الازہر شریف دیکھیں، ڈفرینٹ اسکول آف اسلامک اسکول آف تھاٹس کے اندر جو ہے اپنی اپنی تشریح ہے۔ میں تو قرآن کا حوالہ دینا چاہوں گی، میں سورہ نساء کی ایک اور سورہ کا بھی حوالہ دینا چاہوں گی جو کہ 4.19 ہے سورہ نساء کی، جس کے اندر یہ بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جو ہے شادی پہ فورس نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حافظ رحمۃ اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کم عمری میں نکاح ہو جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ لے سکتی ہے خلا، لیکن کیا ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خلا یافتہ یا طلاق یافتہ لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ کن مسائل کا سامنا کرتی ہے؟ اور ہمیں ایک چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے وہ انسانی ویلفیئر کا مذہب ہے۔ اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں تو میثاق مدینہ، جس کا مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا حافظ رحمۃ اللہ صاحب نے بھی، وہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جس کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرافٹ کیا، اور جس میں انہوں نے تمام سٹیزنز کی ویلفیئر کی گارنٹی خود لی۔ مجھے اسلام میں کوئی ایک مثال بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے یا اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہمارے ہاں چائلڈ مرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے، ہمارے ہاں جو کم عمر بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ We get your point سحر جو آپ نے بات کہی، لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دس کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، کہتے ہیں جب اس نے مسترد کر دیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیے میں شریعت کوڈ کا حوالہ دینا چاہوں گی نادیہ، میں شریعت کوڈ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ اس پہ پہلے بھی جب سندھ کے اندر قانون پاس ہوا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اعتراض کیا تو شریعت کوڈ کا جو فیصلہ تھا اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراض کو مسترد کیا۔ یہ اسٹیٹ کو اختیار حاصل ہے، یہ ہوتا ہے اپنے قوانین وضع کرتا ہے تاکہ نظام چل سکے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ہر بچی آئین آپ کو حق دیتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے آئی گاٹ یور پوائنٹ فوزیہ۔ اس کو ذرا سا میں آگے لے کے جانا چاہوں گی۔ دیکھیں جو قانون کی شکل ہمارے سامنے آئی اور جہاں پر سب سے زیادہ اعتراض اسلامی نظریاتی کونسل نے اٹھایا وہ چائلڈ ابیوز قرار دینے کو کہا، یعنی 18 سال سے کم عمر کی شادی کو چائلڈ ابیوز کہنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات کے اسلامی احکامات کے منافی ہے۔ دوسری بات، ایک قانون بن جاتا ہے اور قانون پر عمل درآمد کوئی بھی قانون ہو وہ انتہائی اہم ہے۔ کئی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس نے نکاح پڑھوایا، یعنی آپ نے قانون بنا دیا کہ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی، ممانعت ہے، لیکن جو نکاح پڑھوانے والے ہیں ان کو آپ نے قصوروار جو ہے وہ ان کا سب سے زیادہ ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے وہ اس کو فالو نہیں کرتے، اور سندھ میں ساتھ قانون کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ میرجز بالکل ہو رہی ہیں۔
جی فوزیہ. دیکھیں دو باتیں جو سینیٹر حمداللہ صاحب نے فرمایا ان باتوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. میں بہت بسادہ احترام یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آئین کو ہم پڑھیں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس میں آرٹیکل 228 میں صاف لکھا ہے کہ ان کی ایڈوائس بائنڈنگ نہیں ہے. ان کا رول جو ہے، فنکشن جو ہے وہ ریکمنڈیشن دینا ہے، نمبر ایک بات. پھر یہ بات بھی درست ہے، ہمارے اوپننگ چیپٹر آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون آئین اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا. تو نمبر ایک بات کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے اوپر ایک تو یہ ان کو دیا گیا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے پھر جب 2014 میں یہ کہا کہ ریاست کو اختیار ہے کہ وہ عمر کا تعین کرے شادی کے لیے، تو پھر ہمارے حمداللہ صاحب اور اس طرح جے یو آئی کے اور ممبران کو چاہیے تھا کہ پھر وہ فیڈرل شریعت کورٹ کو اس وقت دے شوڈ ہیو ٹیکن دیم ٹو ٹاسک کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ بلوغت جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے تو ہم مینسوریشن سے طے کر سکتے ہیں، مگر مینسوریشن جو ہے یا حیض کا آنا بچیوں کو 9 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 16 سال میں بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. تو پھر جب 16 سال کا جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کا نافذ ہے اور جو چاروں صوبوں میں مائنس ایکسیپٹ سندھ اور اب اسلام آباد نافذ نہیں ہے، پھر وہ 16 سال کہتا ہے تو اصولاً تو پھر وہ بھی غلط تھا. اور پاکستان پینل کوڈ میں جو 16 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ سزائیں ہیں، وہ بھی غلط ہیں. تو یہ صرف ایک قانون کی بات نہیں ہے. تو ابھی تو صرف 2 سال کی ہم کہہ رہے ہیں نا، بات ہوئی کہ 16 سے 18 کہتے ہیں، اور اس کے لیے صرف وجہ اس کی تولیدی صحت ہے کہ ایک بچی کی فزیکلی ہڈیاں 18 سال سے بلکہ 19 سال سے کم میں پریگننسی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی. اس کو ذہنی طور پہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ رشتہ ازدواج میں بندھے گی تو جو ازدواجی ضروریات کو اس نے پورا کرنا ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں کوئی بات نہیں ہوتی. اور میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب پلاننگ پاپولیشن کے اوپر بہت بات کی تو انہوں نے کہا نکاح نامے میں ایڈ کروایا کہ جس کی شادی ہوگی بچے اور بچیوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کاؤنسلنگ دی جائے گی. اور اس میں نکاح نامے کے فارم میں، اب نئے فارمز میں لکھا ہے کہ کیا کاؤنسلنگ دی گئی یا نہیں. میں نے تب بھی یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. کیا کوئی ماں باپ اپنی بچی کو کسی مولوی کے جو نکاح خواہ، اینڈ آئی ایم ناٹ یوزنگ اٹ ڈس ریسپیکٹفلی، اس کے سامنے بٹھائے گا کہ بتائے کہ فیملی پلاننگ کے طریقے کیا ہیں. سو بہت سی چیزیں تھیں جن کو اگنور کرتے گئے.